اللہ والے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دید کا شوق عطا کر دیا تھا، وقار اور اطمینان عطا کر دیا تھا، اپنی محبت کی تڑپ عطا کر دی تھی، ان کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بزرگان دین میں سے ہوئے ہیں، ان کی نماز کے خشوع و خضوع کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے، تو گھر میں بچے کبھی دف بجا رہے ہوتے، کبھی ملنے والے آتے، ان کو کچھ خبر نہ ہوتی کہ کون آیا، کون گیا اور کس نے دف بجائی۔ ان سے کبھی ایک روز کسی نے پوچھا کہ جب اتنا گم ہو کر اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو بس یہی بات سوچتا ہوں کہ دو گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف لوٹنا ہے، دو گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف لوٹنا ہے، وہی میری منزل ہے۔ تو پھر آگے فرمانے لگے کہ دنیا کے امور کا کوئی خیال میرے دل میں نہیں آتا نماز کے دوران، یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ مجھ پر تیروں سے حملہ ہو جائے، میری جان لے لی جائے، اس سے پہلے کہ میں دوران نماز دنیا کی کسی بات کے بارے میں سوچوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوران نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حضوری کا وہ درجہ ہے، وہ معیار ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اتنا یقین عطا کیا ہے کہ اگر میری نگاہ سے پردے بھی اٹھ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ وہ کیفیات، وہ انوار و تجلیات میں دوران نماز محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری نگاہ سے پردے بھی اٹھ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافے کی وجہ نہ ہو۔ یہ خشوع و خضوع۔ ایک اور بزرگ تھے حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ ایک روز مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، ستون گر گیا، مسجد خالی ہو گئی، انہیں کچھ خبر نہ ہو، وہ یوں اللہ کے حضور نماز میں مگن تھے۔ ایک اور اللہ والے تھے حضرت خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ، وہ نماز میں کھڑے تھے، مکھیاں آئیں، مکھیوں نے حملہ کیا، ستایا، اب غالباً وہ شہد کی مکھیاں ہوں گی یا کوئی، مکھیوں نے اٹیک کیا، باقی لوگ چھٹ گئے، انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو مکھیوں نے نماز میں پریشان نہیں کیا؟ آپ کے جسم میں کوئی جنبش اور حرکت نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ ارے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کے ہاتھ میں کوڑا ہو تو کوئی عام آدمی بھی جنبش کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا، یہ تو پھر میں اپنے مولا کے حضور کھڑا ہوں تو یہ مکھیاں مجھے ہلا جائیں؟ عام بادشاہ کے ہاتھ میں کوڑا ہو تو عام انسان جنبش کی حرکت کرنے کی ہمت نہیں کرتا، تو یہ اپنے مولا کے حضور کھڑا ہو تو میں مکھیوں کے ستانے سے کیسے ہل جاتا؟ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روز آپ منبر پر خطاب کے دوران ارشاد فرمایا، بے شک حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آ جاتی ہے، یعنی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آ جاتی ہے، اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن اس نے رضائے الہی کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا حضور کیسے؟ فرمانے لگے کیونکہ خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتا، گم ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس احساس کے ساتھ کہ مالک کائنات کے آگے کھڑا ہے۔ حاضرین گرامی، بزرگان دین ہوئے کئی ایسے جن میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان کے بارے میں احوال میں آتا ہے کہ ان کا تعدیل ارکان نماز کے اندر، اطمینان ان کے نماز کا وقار کے ساتھ ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ اور حسن کے ساتھ ادا کرنا، ان کی نماز کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے، یعنی ان کی نماز کی ادائیگی اس درجہ حسین تھی کہ وہ اس طرح مگن ہو کر، گم ہو کر مولا کے حضور کھڑے ہوتے،
وہ منظر اتنا حسین ہوتا کہ کوئی غلام اپنے آقا اور مولا کے سامنے کیسے اطمینان، وقار اور عشق کی کیفیات کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس طرح وقار اور اطمینان سے کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والے کئی نان مسلم کلمہ پڑھ جاتے۔ تو یہ وقار، یہ حسن نماز جتنا حسین تحفہ ہے، اس کی ادائیگی بھی اتنی حسین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو آج سے ہم کیا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز کو جلد بازی سے پڑھتے ہیں، بے اطمینانی سے پڑھتے ہیں، اس میں وجاہت اور وقار نمایاں نہیں ہوتا، تو آج سے ہم اپنی نماز میں وقار داخل کریں گے، اطمینان داخل کریں گے، حسن داخل کریں گے، ہر رکن کو اس کے حق کے ساتھ اطمینان سے ادا کریں گے، اور اب جب نماز پڑھ رہے ہوں پھر اپنے ذہن کو وساوس سے پاک رکھیں، خیالات سے پاک رکھیں،